السلام علیکم دوستو، میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصم ٹی وی۔ دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اردو لکھائی کو فوٹو شاپ میں کیسے ڈیزائن کرتے ہیں۔ کافی دوست مجھ سے بار بار کمنٹس میں پوچھ رہے تھے تو آپ کس طرح ڈیزائن کرتے ہو، تو میں نے کہا چلیں اس پہ ایک ویڈیو ہی بنا دیتے ہیں۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو اس کے لیے آپ کو مین دو سافٹ ویئر چاہیے ہوتے ہیں، ایک ان پیج اور ایک فوٹو شاپ CS5 4 یا کوئی بھی جو آپ کے پاس ورژن ہو وہ چلے گا۔ یہ میرے پاس دونوں رجسٹرڈ ورژن ہے اور میں ان کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر کسی نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہو تو وہ فری میں جسٹ 1 کلک پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ تو دوستوں ویڈیو میں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں۔ تو یہ جی ہم نے سب سے پہلے ان پیج اوپن کیا، اس کا ریکٹینگل ٹول لیا، سلیکشن ٹول بھی اس کو کہتے ہیں، تو ہم نے ایک بلاک سا بنا لیا جس میں ہم نے لکھائی کرنی ہوتی ہے۔ تو دوستو اس میں فونیٹک کی بورڈ کا جب آپ استعمال کریں گے تو اے لکھیں گے تو الف آئے گا، بی پریس کریں گے تو بے آئے گا، ٹی پریس کریں گے تو اس طرح فونیٹک کی بورڈ ہوتا ہے۔ تو میں ایک پروین شاکر کا شعر جو ہے نا وہ ڈیزائن کرنے لگا ہوں، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، یہی بات ہی اچھی ہے میرے ہر جائے کی۔ دوستو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جتنا بھی ٹیکسٹ ہوتا ہے اس پہ جتنا بھی کام کرنا ہے آپ نے زیادہ اس کی سیٹنگ وغیرہ، اس کا سائز وغیرہ آپ نے ان پیج میں ہی اس کو سیٹ کر لینا ہے۔ میں ان پیج پروفیشنل یوز کر رہا ہوں تو اس کے لیے جو ہے نا اس میں کہ آلویز کی آپشن ہوتی ہے، اس سے ٹیکسٹ تھوڑا سا کھنچ جاتا ہے جس سے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اور اس میں ایک فیض نستعلیق فونٹ ہوتا ہے جو کہ نوری نستعلیق سے تھوڑا سا بہتر ہے، میں وہ یوز کرتا ہوں۔ تو ادھر ہی میں ٹیکسٹ کو جو ہے نا سیٹ کر رہا ہوں، جو میں نے سلیکشن ٹول لیا تھا اس میں جو ہے نا اس کی پوری سیٹنگ میں کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئی لفظ کھینچے ہوئے ہیں، بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، تو ایک لائن میں کم لفظ ہیں دوسری میں زیادہ ہیں، تو ان کا سپیس آپس میں ایسے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ بالکل صحیح جو دونوں لائنیں آپ کو برابر نظر آئیں۔ تو یہ دیکھیں ذرا کہ آلویز والی آپشن کو میں یوز کرتے ہوئے سارے فونٹ جو ہے نا میں آپس میں آپ کو برابر کر کے دے دوں گا، اور جب یہ برابر ہو جائیں گے تو پھر ان کا سائز اکٹھے ہی سلیکٹ کر کے بڑا کر لوں گا۔ ابھی یہ دیکھیں دونوں کو سلیکٹ کیا، اگر کنٹرول F9 کریں گے تو یہ چھوٹا ہو جاتا ہے، کنٹرول F10 کریں گے تو یہ بڑا۔ میرے خیال سے یہ بالکل پرفیکٹ ہو گیا ہے، دونوں لائنیں برابر ہو گئی ہیں۔ تو ابھی ان کو سیو کرنے کے لیے آپ فائل پہ جائیں گے اور ایکسپورٹ پیج آپ نے کرنا ہوتا ہے، ایک ڈبے پہ آپ کلک کریں، اس کے بعد جو ہے نا ادھر فائل کا نمبر دے دیں، اور اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے EPS، وہ آپ نے کرنی ہے۔ یہ غور سے دیکھیں ذرا، ادھر گیو بھی ہے لیکن آپ نے کیا کرنی ہے EPS۔ تو یہ فائل ہمارے پاس سیو ہو گیا ڈیسک ٹاپ پہ اشعار کے نام سے۔ اس کو ابھی ڈاؤن کر دیا، ابھی میں نے فوٹو شاپ کھولا ہے، اس میں نیو فائل کرنی ہے، اور کام جو ہے نا ہم نے انچز پہ کرنا ہے، پکسل پہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو 7x5 کی میں ایک پوسٹ لے رہا ہوں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے بڑے سائز کی وہ پوسٹ جو ہے نا وہ ڈیزائن کرنی ہے۔ تو 7x5 انچ میں نے لے لیا، 300 اس کا میں نے ریزولیشن رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ جو ان پیج والی فائل تھی ایکسٹینشن، اس کو میں اس میں اوپن کروں گا۔ یہ دیکھیں ذرا ڈیسک ٹاپ پہ پڑی ہوئی تھی یہ والی، اس کو میں نے لے لیا، اوپن کیا۔ اس کا بھی ریزولیشن اتنا ہی رکھنا ہے جتنا آپ نے نیچے فوٹو شاپ والی لیئر کا رکھا ہے۔ یہ نارمل 72 ہوتا ہے ویب کے لیے، تو آپ اس کو بھی فی الحال اتنا ہی کر لیں، ٹیکسٹ میں تھوڑی سی جان پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سائز اس کا بھی وہی ہو گیا، اور ریزولیشن 300، اور BG جو ہے نا آپ نے رکھنی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ وقتی طور پہ رکھنی ہوتی ہے۔ یہ آ گیا۔ ابھی ادھر سے ٹول کو سلیکٹ کر کے تو آپ جو ہے نا اس کو اوپر نیچے اپنی مرضی سے ادھر سے کنٹرول A کریں نا، کنٹرول C سے کاپی کریں، اور اصل والی پوسٹ جو آپ نے بنانی ہے اس پہ کنٹرول V کر دیں گے تو یہ سارا ادھر شفٹ ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے ایک لیئر اور لینی ہے، ادھر آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر اور لیئر لے کے اس کو ری نیم کر لیں BG، تاکہ یہ بیک گراؤنڈ ہے آپ کو پتہ چلتا رہے۔ ابھی ہم جب بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کریں گے تو آٹومیٹک ٹیکسٹ کا کلر جو ہے نا تھوڑا بہت چینج ہوگا، پھر اس کی مناسبت سے ہم جو ہے نا اس کو کلر چینج کرتے ہیں ٹیکسٹ کا، اس کو 3D بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی میں بلینڈنگ آپشن میں جا رہا ہوں، یہ کلر جو ہے نا یہ دیکھیں ذرا،
ادھر سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ آپ ادھر سے جا کے ایڈٹ کی آپشن میں فل اور پھر کلر سلیکٹ کریں، ادھر سے کون سا کرنا ہے، کلر سلیکشن ٹول سے اوپر یہ والا، ادھر سے آپ کلر کو پک کریں جو بھی کرنا ہے۔ میں ادھر میرون کرنے لگا ہوں، ریڈ اور میرون مکس ہے تقریباً، تو یہ کرنے لگا ہوں۔ اوکے کروں گا تو ابھی یہ جو ہے نا وہ ساری شیٹ جو ہے نا وہ میرون ہو جائے گی۔ ابھی دیکھیں ٹیکسٹ تھوڑا مدھم ہو گیا ہے۔ ابھی ہم نے ٹیکسٹ کی بلینڈنگ آپشن میں جانا ہے۔ یاد رکھیں فوٹو شاپ میں جس لیئر پہ کام کرنا ہو وہ سلیکٹ ہونی ضروری ہے۔ تو میں نے کر لی، ابھی کلر چینج کیا اس کا، اس پہ زیادہ یلو اور وائٹ زیادہ سوٹ کرتا ہے تو میں نے وقتی طور پہ یلو کر لیا۔ یہ دیکھیں ذرا، ابھی اس کی ڈراپ شیڈو میں جانا ہے، سب سے اوپر والی آپشن، تھوڑا سا اس کو بڑھا دیں گے تو یہ زمین سے تھوڑی اٹھ جائے گی، یہ 3D بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ ابھی اس کا مطلب اسٹروک دے دیں 1 پوائنٹ، جو آؤٹر لائن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے آؤٹر گلوب دینا ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بی جی جو ہے اس سے تھوڑا سا گہرا آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ملٹی پل پہ کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو بڑھائیں گے تو آپ دیکھنا ٹیکسٹ میں جان پڑ جائے گی، بہترین ٹیکسٹ نظر آ گیا۔ اور اس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ریڈ پہ جو ہے نا یلو صحیح طرح سوٹ نہیں کر رہا، تو میں اس کا کلر جو ہے نا کوشش کرتا ہوں اس کا کلر میں جو ہے نا وہ وائٹ کر دیتا ہوں، تھوڑی سی اور جو ہے نا اس میں شائننگ آ جائے گی ٹیکسٹ میں۔ تو یہ میں نے اس کا کلر جو ہے نا ابھی پھر کوشش کرتا ہوں وائٹ کر دیتا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں اس کو نارمل بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن جب اس کو ملٹیپل پہ کریں گے تو زیادہ مختلف آپشن ہے، جب آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس پہ ملٹیپل شیڈ جو ہے نا وہ زیادہ آؤٹر گلو کے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ملٹیپل یہ ہی میرے خیال سے بیسٹ ہے اس کا۔ تو اس کو میں نے فی الحال کر لیا، یہ دیکھیں ذرا، تھوڑا سا اور زیادہ یہ، تو یہ میرا خیال سے ٹیکسٹ ادھر جو ہے نا کافی پرفیکٹ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر اوکے کر لیا۔ ابھی یہ دیکھیں، ابھی آپ نے ایک اور لیئر لینی ہے۔ اگر آپ نے اس کا بارڈر وغیرہ لگانا ہے تو بی جی کے اوپر جو ہے نا آپ نے لیئر کے بٹن پہ کلک کیا، آپ کے پاس ایک اور لیئر آ گئی ہے، تو اس کے لیے آپ نے اسٹروک لگانا ہوتا ہے۔ اسٹروک ادھر جتنا بھی آپ نے بارڈر رکھنا ہے اس کے لحاظ سے میں 50 رکھ لیتا ہوں، اس کا کلر آپ نے دینا ہوتا ہے۔ میں یلو رکھ لیتا ہوں، اس کا ذرا صحیح واضح نظر آئے گا آپ کو۔ تو یہ جو ہے نا دیکھیں یہ ہمارا لگ گیا ہے۔ ابھی آپ اس بارڈر کے اندر میں پی این جی کی مختلف جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹول وغیرہ ہوتے ہیں، مطلب کارنر وغیرہ ہوتے ہیں، آپ وہ لگا سکتے ہیں، ٹیکسٹ کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ مکمل ٹیکسٹ جو ہے نا وہ سیٹنگ یہ وہ اپنا نام آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں ڈیزائن بائی فلاں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا ابھی میں اس پہ تھوڑا اوپر سے کارنر وغیرہ جو ہے نا اس پہ لگاتا ہوں تاکہ تھوڑا سا خوبصورت لگے۔ یہ میرے پاس پی این جی ایک پڑا ہوا ہے، تو وہ میں نے دونوں جو ہے نا وہ کارنر ایک اوپر ایک نیچے لگا لیا۔ یہ پینسل کا سیٹ ایک پڑا ہوا تھا، ایسے ہی گوگل سے میں نے سرچ کیا ہے، تو یہ دونوں ہو گئے۔ ابھی میں نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ اپنا نام ڈیزائن بائی کس نے ڈیزائن کیا ہوا وہ میں اس کو ڈیزائن کرنے لگا ہوں، ڈیزائن بائی شبیر احمد بٹ اپنا نام لکھنے لگا ہوں۔ آپ اپنا لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے خود سے یہ بنایا ہے۔ اس ٹیکسٹ کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں، سیم اسی لیئر کی بلینڈنگ آپشن میں جانا ہے، اس کا کلر اور سائز وغیرہ آپ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں۔ جب سلیکٹ کریں گے تو یہ سارا ٹیکسٹ سلیکٹ ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو پکڑ کے آپ جو ہے نا ایزیلی چھوٹا اور بڑا سینٹر میں جدھر بھی آپ نے رکھنا ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ پھر سیم وہی طریقہ جس طرح آپ نے اردو ٹیکسٹ کو کیا تھا، آپ اس کی بلینڈنگ آپشن میں جا کے اس کو ڈراپ شیڈو دیں، آؤٹر گلو دیں، اس کا تھوڑا سا ڈارک کریں، تو یہ ٹیکسٹ زمین سے جو ہے نا بیک گراؤنڈ سے ابھر جائے گا۔ تو یہ امید ہے آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آ رہی ہوگی، کیونکہ میں نے یہ کافی جو ہے نا محنت سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آ سکے۔ تو
یہ دیکھیں ذرا، یہ میں نے آؤٹر گلو اس کا لگا دیا ہے، تو ابھی ٹیکسٹ کافی بہتر ہو گیا. تو یہ آلموسٹ آپ کی پوسٹ جو ہے نا وہ جی مکمل ہو گئی ہے. یہ تھوڑا میں دیکھ رہا تھا، یہ کارنر میں نہیں تھا، یہ جو پینسل کا سیٹ تھا اوپر نیچے، تو ان کو میں نے سلیکٹ کر کے تھوڑا سا کارنر میں. ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بارڈر لگا ہوا ہے یہ بھی زمین سے تھوڑا بیک گراؤنڈ سے تھوڑا سا اوپر آ جائے، یہ بھی 3D لگے. تو اس کی بلینڈنگ آپشن میں جا کے اس کا سٹین ہوتا ہے، اس کا کلر وغیرہ اگر دے دیں تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ گولڈن شیڈ پہ آ جاتا ہے. یہ دیکھیں، لیکن یہ زیادہ ہو گیا ہے، اس کا تھوڑا سا کلر کم کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو دیکھنے میں ادھر چونکہ ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے ساتھ، تو ادھر امیج صحیح نہیں نظر آ رہا، لیکن جب آپ ویڈیو میں مکمل دیکھیں گے، یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ کو یہ بالکل صحیح نظر آئے گا. یہ دیکھیں، یہ آپ کی مکمل ہو گئی ہے پوسٹ. ٹھیک ہے، ادھر ابھی سیو کرنا ہے اس کو، تو فائل پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، فائل پہ جائیں گے، اس کو سیو ایز کریں گے. سیو ایز اے جے پی جی آپ نے کرنی ہوتی ہے، یا پی این جی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ایکسٹینشن زیادہ تر جے پی جی میں ہوتی ہے. یہ کر کے آپ جو ہے نا ڈیسک ٹاپ لوکیشن دیں، مطلب اس کو اوکے کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ڈیسک ٹاپ پہ یہ پوسٹ آ گئی ہے. دیکھیں میں اوپن کرنے لگا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ آپ کی پوسٹ ہے جی. امید ہے دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور کچھ دوستوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ یہ آپ جو تھم نیل بناتے ہیں اس کا سائز کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں، تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے وہ شیئر کروں گا. اللہ حافظ.